اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا چیپٹر ہے نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا بیان. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہوں کو پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، اسلام کا جواب دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان مجلسوں کے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے وہاں ضرور بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہوں کو پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستہ سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا. بخاری و مسلم حدیث ہے. فائد میں شیخ لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ عام راستے اور سڑکیں جو لوگوں کی گزرگاہیں ہوں، ان پر ایسے انداز سے بیٹھنا جن سے آنے جانے والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف ہو جائز نہیں. یعنی آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں، اگر کوئی وہاں سے مرد گزر رہا ہے یا عورت گزر رہی ہے اور اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ایسی جگہ بیٹھنے سے گریز کریں، یہ جائز نہیں، اس جگہ بیٹھنا نہیں چاہیے. اور جب سے بیٹھنا ہی جائز نہیں تو پھر ان پر تجاوزات قائم کر کے یا شادی بیاہ کے موقع پر ان کو بند کر کے ہزاروں لوگوں کو پریشان کرنا کیوں کا جائز ہو سکتا ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں عام ہیں. تاہم اگر ایسا کرنا ناگزیر ہو تو پھر مذکورہ آداب و شرائط کے ساتھ اس کا جواز ہوگا. اس کے مزید کچھ اور آداب دیگر احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. مثلا اچھی گفتگو کرنا، کوئی زیادہ بوجھ لادے ہوئے جا رہا ہو تو اس کی مدد کرنا، مظلوم اور مصیبت زدہ کے ساتھ تعاون کرنا، بھٹکوں کی رہنمائی کرنا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب ضرور دینا. ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتا لیتا ہے. آپ نے اس انگوٹھی کو انگارہ قرار دیا جو ہاتھ میں رکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی پکڑ لو اور اس کو بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا لو. اس نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اس چیز کو کبھی نہیں لوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ پر رکھ لیتا ہے. آپ نے اس انگوٹھی کو انگارہ قرار دیا جو ہاتھ میں رکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی پکڑ لو اور اس کو بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا لو. اس نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اس چیز کو کبھی نہیں لوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. فائدہ میں لکھتی سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے جس طرح سونے کا زیور حرام ہے، اس طرح ایک انگوٹھی پہننا بھی حرام اور کبیرہ گناہ ہے. لیکن بدقسمتی سے آج کل منگنی کی خود ساختہ رسموں مردوں کو سونے کی انگوٹھی دینے کا عام رواج ہے اور مرد اسے بڑے فخر سے پہنتے ہیں. یہ رواج نہایت خطرناک ہے، اب اسے بالکل ختم کر دینا چاہیے. اول تو منگنی کی موقع پر لینے دینے اور بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام خواہ بوجھ اور تکلف ہے جو شرعاً محل نظر ہے. پھر حرام چیزوں کا لینا دینا تو اس پر مزید ظلم اور بنائے فاسد علی الفاسد ہے. اللہ تعالیٰ اس مسلمان قوم کو ہدایت نصیب فرمائے. اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ اطاعت رسول کا جو نمونہ ہے وہ بھی بے مثال ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.